بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایمان فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کویت نیوز۔ اگر آپ کویت کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ کویتی کمپنی قطر پارکر میں پانی کی سپلائی کے لیے حکومت سندھ سے معاہدہ۔ پائپ لائن بچھانے کے منصوبے کی کل مالیت $190 ملین ہے۔ کویت کی ایک سرکاری کمپنی تھرپارکر میں پانی کی فراہمی کے لیے 61 کلومیٹر طویل پائپ لائن نبیسیر سے وجیہرہ کے علاقے تک بچھائے گی۔ پاکستان کے کویت میں سفارتخانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کویتی انٹرٹیک ہولڈنگ کمپنی اور حکومت سندھ کے درمیان معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعرات کو کراچی میں ہوئی تھی، جس میں $190 ملین کے منصوبے کی سرمایہ کی دستاویزات تیار کی گئیں۔ کویت میں پاکستان کے سفیر سید سجاد حیدر اور انٹرٹیک گلوبل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللہ الموتری نے تقریب میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ رواں سال جون میں دونوں فریقین نے کنکشن کے معاہدے پر بھی دستخط کیے تھے۔ پاکستان کے سفارتخانے کے مطابق منصوبے کا مقصد صوبہ سندھ میں تھر کے علاقے میں پانی کی سپلائی اور ذخیرہ اندوزی کا تاریخی پروجیکٹ تعمیر کرنا اور پھر اسے چلانا بھی ہے، جس کی کل مالیت تقریباً $190 ملین ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس منصوبے سے علاقے میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ انٹرٹیک ہولڈنگ کمپنی دراصل کویتی سرمایہ کار اتھارٹی کی ملکیت میں ہے۔ 25 سال کنکشن معاہدے کے تحت نبیسیر سے وجیہرہ تک کے علاقے میں 45 کیوسیک پانی کی پروسیسنگ اور سپلائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ کویتی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللہ الموتری نے پروجیکٹ کے بروقت آغاز کو ممکن بنانے پر پاکستانی حکام اور مالیاتی ادارے سمیت اپنی ٹیم کو بھی سراہا۔ عبداللہ الموتری نے کہا کہ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان میں صاف پانی، قابل تجدید توانائی اور پائیدار انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ سے متعلق منصوبوں میں بھی کام کرنے کی خواہش مندی کا اظہار کیا۔ پاکستان کے سفیر سید سجاد حیدر نے بھی تمام ٹیکس ہولڈرز کو سراہا اور کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ کویت میں ڈیلیوری بوائے کے ساتھ انوکھی واردات ہوگی۔ کویت کے علاقے اشبیلیہ میں ڈیلیوری بوائے کو اپنی گاڑی چلتے چھوڑنا مہنگی پڑ گئی۔ نامعلوم شخص ڈیلیوری بوائے کی گاڑی چوری کرکے ایئرپورٹ پر چھوڑ آیا۔ تفصیلات کے مطابق کویت کے علاقے اشبیلیہ میں ڈیلیوری بوائے اپنی گاڑی کو چلتی حالت میں چھوڑ گیا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نامعلوم شخص گاڑی چوری کرکے ایئرپورٹ پارکنگ میں چھوڑ آیا۔ فورینسک شواہد کی ایک ٹیم کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب پارکنگ میں پہنچی تاکہ گاڑی کے اندر سے شواہد اکٹھے کیے جا سکیں۔ جیسے ایک ڈیلیوری کی فراہمی کے لیے اشبیلیہ کے علاقے میں آنے والے اسٹاپ کے دوران ایک نامعلوم شخص نے چوری کر لی تھی۔ چوری کے دوران ڈیلیوری گاڑی کے ایک شہری کی گاڑی کے ساتھ تصادم بھی ہوا۔ چوری کے تقریباً 5 گھنٹے بعد سیکیورٹی سروس کو چوری ہونے والی گاڑی کی کویت ایئرپورٹ کے قریب پارکنگ میں موجودگی کی اطلاع ملی۔ مزید تفصیلات کے مطابق ایک تارکین وطن آرڈرز کی ڈیلیوری کرنے والے کمپنی میں کام کرتا تھا، جبکہ ایک اور شہری اپنی شکایات لے کر اشبیلیہ پولیس اسٹیشن پہنچے۔ ڈیلیوری بوائے نے اطلاع دی کہ ڈیلیوری دینے کے دوران وہ گاڑی کو اسٹارٹ حالت میں چھوڑ کر ڈیلیوری دینے میں مصروف تھا کہ اسی دوران سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک شہری آیا، جس میں اس علاقے کا رہائشی سمجھا جاتا تھا۔ فوری طور پر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی لے کر فرار ہو گیا، جبکہ شہری کا کہنا تھا کہ اس کی گاڑی کو ایک نامعلوم شخص نے ٹکر ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا، جبکہ ٹکر مارنے والے نامعلوم شخص موقع سے فرار ہو گیا۔ گاڑی چوری کے عنوان سے مقدمہ درج کیا گیا اور ٹریفک خلاف ورزی کا حکم جاری کیا گیا، جبکہ دوسرے شہری نے ٹکر مار کر فرار ہونے کا مقدمہ درج کرایا، جس پر گاڑی کی تفصیلات گردش کر دی گئی۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد وزارت داخلہ کو ہوائی اڈے کے قریب چوری شدہ گاڑی ملنے کی اطلاع موصول ہوئی،
جس میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ چوری کے ملک سے باہر جانے کے امکانات ہیں، جس کی وجہ سے وہ گاڑی کو ہوائی اڈے کے قریب پارکنگ میں چھوڑ آیا ہے۔ ذرائع نے شہریوں اور رہائشیوں سے ایک بار پھر اپیل کی کہ وہ اپنی گاڑی کو سٹارٹ حالت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑنے سے گریز کریں اور ہمیشہ اس کا انجن بند کریں۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے جرائم کے دوبارہ ہونے کے لیے مزید آگاہی اور کار سمیت نجی املاک کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز۔ اللہ حافظ۔